الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے آل ابراہیم تیسرا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز بدھ 24 جنوری 2024 عیسوی ہے۔ پچھلے پروگرام میں آل اور اولاد کا فرق بیان کیا گیا اور یہ وضاحت بیان کی گئی کہ بنی بیٹے یہ ذریت تو ہوتے ہیں، یہ جسمانی اولاد تو ہوتے ہیں، لیکن اگر نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ایمان نہ لائیں تو آل نوح میں شمار نہیں ہوتے بلکہ نوح کی ذریت میں شمار ہوں گے۔ اچھا، ایسے ہی ہمارا یہ پروگراموں کا سلسلہ اس نقطے سے، اس بات سے شروع ہوا تھا کہ کچھ مسلم زائونسٹ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو یہ کہہ کر کے وسوسہ دیتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں، تم تو نماز میں درود پڑھتے ہو اور درود ابراہیمی میں تو آل ابراہیم کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا ثواب تو یہودیوں کو بھی پہنچتا ہے۔ اس نقطے کا جواب اس حقیر نے پچھلے پروگراموں میں عرض کر دیا تھا۔ آج ہم اس بات کو ایک اور زاویے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ مسلم زائونسٹ جن کو یروشلم کے حوالے سے مسلمانوں سے زیادہ یہودیوں کی فکر پڑی ہوئی ہے اور جن کا یہ خیال ہے کہ نماز کے درود کا ثواب یہودیوں کو پہنچتا ہے، تو وہ مسلم زائونسٹ ان اسرائیلی صہیونیوں کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی تم تو 1 سے 2 کروڑ ہو، ٹھیک ہے، اور ہم 200 کروڑ سے زیادہ ہیں، ہم 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں الحمدللہ، تو تم یہودیوں، تم مسجد الاقصیٰ کو نہ توڑو، یہاں پہ ٹیمپل نہ بناؤ، تم تو آرام سے بھی بیٹھ جاؤ گے، تو 2 ارب مسلمان، 200 کروڑ مسلمان جب نماز پڑھیں گے اور جب درود پڑھیں گے تو تمہیں تو ثواب ملتا رہے گا، تمہیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اسلامک زائونسٹ ٹولہ ان صہیونیوں کو یہ بات کیوں نہیں کہتا؟ اچھا چلیں، یہ تو ایک زاویہ تھا۔ اب ہم ایک اور زاویے سے بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ذریت اور آل کے حوالے سے ایک بڑی شاندار مثال سجدہ آدم کے تسلسل میں بھی بیان ہوئی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوئی ہے۔ 17 نمبر سورت اور آیت نمبر 62۔ اور یاد رہے کہ جب بنی اسرائیل سورت میں سجدہ آدم کا وہ واقعہ دوبارہ سے بیان ہوا تو شیطان نے جب اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور اولاد آدم کو پیس ڈالنے کی بات کی، تو دلچسپ بات یہ ہے کہ شیطان نے آل آدم کا ذکر نہیں کیا، آل آدم کا ذکر نہیں کیا، بلکہ آدم کی ذریت کا ذکر کیا۔ تو سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ ابلیس بولا، دیکھ تو جو یہ تو نے مجھ سے معزز رکھا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا، مگر تھوڑا۔ یہاں پہ آپ غور کریں، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، یہاں پہ ابلیس نے، شیطان نے آدم کی ذریت کا ذکر کیا کہ جس کو میں پیس ڈالوں گا، جس کا میں ایمان خراب کر دوں گا، جس کو میں اپنے حزب الشیطان کے گروہ میں شامل کر لوں گا، جہنمی بنا دوں گا، تو اس کا ذکر آل آدم میں نہیں ہے بلکہ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، ذریت اور اولاد کے معنوں میں ذکر کیا گیا۔ تو اب آپ کو اس مثال سے بھی سمجھ آئے گی کہ قرآن کے انداز بیان میں آل کی ایک شان ہے اور ذریت کا ایک الگ بیان ہے۔ تو اب یہاں پہ اسی آیت میں جو الا قلیلا کا ذکر ہے، اس کو بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے وہ لوگ جو شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے اور حزب الشیطان میں شمار ہو جائیں گے، تو وہ ذریت میں شمار کیے گئے ہیں،
ٹھیک ہے، اور جو الا قلیلا، وہ جو قلیل ہوں گے، وہ جو تھوڑے ہوں گے، وہ جو شیطان کے وسوسوں سے بچ جائیں گے اللہ کے فضل سے، وہ کون ہوں گے؟ وہ آل آدم ہوں گے، آدم کی آل میں شمار ہوں گے۔ تو اب اس ساری بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، چونکہ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اب میں اپنے دوستوں اور بچوں سے یہ ایک دوستانہ سوال پوچھتا ہوں، اس نیت سے کہ فوڈ فار تھاٹ کے طور پہ، تاکہ ذہن میں ایک سوچ کی نئی کھڑکی کھلے۔ اب آپ یہ غور کریں کہ پورے قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا جہاں پہ بھی ذکر آتا ہے تو اکثر وہاں پہ آپ کو بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کے بیٹے، یہی ذکر آپ کو ملتا ہے۔ الف لام، آل اسرائیل کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ پچھلے 2-3 پروگراموں سے آل اور اولاد کا جو فرق آپ اب تک سمجھ چکے، تو اسی پروگرام کے آخر میں اس سوال کو اس انداز سے سوچئے گا کہ بنی اسرائیل کا ذکر تو کثرت سے ہے، آل اسرائیل کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔